دیکھیں قرآن مجید میں ایک نہیں بلکہ متعدد ایسی آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، حالانکہ ولدیت کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ عیسیٰ ابن مریم کہا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مریم ہی کے بیٹے تھے، یعنی کہیں دوسرا ان کا جوڑا نہیں تھا، ان کی اولاد یعنی کہ باپ نہیں تھا ان کے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ اللہ کو باپ کا درجہ دیتے تھے، باپ بیٹا اور روح القدس، یعنی یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ دو طرح کا عیسائیوں کے اندر تثلیث کا عقیدہ ہے۔ ایک ہے باپ بیٹا اور روح القدس، یعنی باپ سے مراد اللہ، بیٹا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس کو یعنی کہ وہ جبریل کو لے آتے ہیں کہ جنہوں نے روح پھونکی تھی۔ اچھا، دوسرا گروہ جو ہے عیسائیوں کا، اس کا ہے باپ بیٹا اور بیوی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ باپ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اور مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہیں، کیونکہ باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ہی انہوں نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ اگر انسانی باپ نہیں ہے تو پھر آسمانی دنیاوی انسانی باپ نہیں تو پھر آسمانی باپ ہوگا، لازمی بات ہے۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا۔ اچھا، اور قرآن ہی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور مریم علیہ السلام ان کو آبادی کے اندر لے کر آئی ہیں، تو یہودیوں نے یہی الزام لگایا کہ یہ تمہاری بدکاری کا نتیجہ ہے۔ اگر مریم علیہ السلام شادی شدہ ہوتی، ان کا کوئی شوہر ہوتا، تو یہ کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ بلکہ اگر ہم اس کو قرآن مجید کے اندر جہاں یہ آیتیں آتی ہیں وہیں پہ اس کا مطالعہ کریں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ بس سورہ آل عمران اور سورہ مریم اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیتی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ مریم تیرا رب تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے نا۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کلمے کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی نام بھی ساتھ بتا دیا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا، عزت والا ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے پنگوڑے کے اندر بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی بات کرے گا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب یہ پوری خصوصیات اس بچے کی بیان کر دیتے ہیں فرشتے اسی وقت ہی، یعنی وہ بچہ نیک بخت بچہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ آگے سے پریشان ہو جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد، اللہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو تو مرد چھوتا ہے نا۔ تو اب اس کو حیرانگی ہی اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو لڑکا کس طرح ہو جائے گا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے، جو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ کن جو ہے اس کا بس وہ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا بتایا کہ یہ جو بیٹا تمہارے پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا، اللہ کے امر سے پیدا ہوگا۔ اچھا، یہی بات جب ہم سورہ مریم میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تو پوری ڈیٹیل اس کی بیان کر دی ہے۔
فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، ان کے سامنے اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو. عظیم تابزت من اہلیہ مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی گوشہ کے اندر جا کے وہ اعتکاف میں اندر بیٹھ گئی. فاتخذت من دونہما حجابا، اور انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے ایک پردہ لٹکا لیا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک انسانی شکل میں نمودار ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، تو مریم علیہ السلام ان سے کہتی ہیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی ایک مریم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ غیر مرد جو ہے اچانک میرے اس حجرے کے اندر میرے اس اعتکاف والی جگہ پہ آ گئے. قال انما انا رسول ربک، تو فرشتے نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں. لأہبا لکی غلامن زکیہ، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں. ولم اکو بغیہ، وہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، مرد نے بھی نہیں چھوا، یعنی کہ شادی بھی نہیں ہوئی، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، یعنی یہ نہیں کہ میرے کو خفیہ مراسم ہے کسی کے ساتھ. قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. قال ربکی ہوا علیہ حین، تیرا رب تو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ بہت آسان کام ہے. یعنی یہ تمہارے دنیا کے حساب سے یہ ہوگا کہ بغیر مرد کے لڑکا نہیں ہو سکتا، بغیر جوڑے کے نہیں ہو سکتا، کوئی قانون وہی ہے. انسان جو سوچتا ہے وہ جو دنیا کا دستور ہے، جو دنیا کے اندر اللہ نے فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کے جو قوانین جاری کر دیے ہیں، انسان اس دائرے میں رہ کے اپنے مشاہدے کے دائرے میں رہ کے سوچتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب ایک چیز نشانی کے طور پر ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ اس دائرے کو توڑ کر سامنے آتی ہے، پھر ہی وہ چیز معجزہ قرار پاتی ہے، پھر وہ انسانوں کی عقلوں کو عاجز کر دیتی ہے، پھر وہ اللہ کی نشانی قرار پاتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا، روز آپ کے سامنے آپ بیج اگاتے ہیں، پھل نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، حالانکہ یہ بھی معجزات ہیں، لیکن یہ روزمرہ معمول کے اندر ہے، ہماری نظریں اس کے اوپر نہیں جاتی، ہمیں اس کے اوپر حیرانگی نہیں ہوتی. ایک مٹی ہے، اسی کے اندر سے سارے ذائقے پیدا ہو رہے ہیں، کھٹا میٹھا نمکین، ہر طرح کا ذائقہ، ہر طرح کی خوشبو اسی زمین سے نکل رہی ہے. تو انسان اس کے اوپر حیران نہیں ہوتا، حالانکہ ہر روز معجزے ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس معمول سے ہٹ کر جب کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ آیت اللہ کہتا ہے، اللہ کی نشانی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس قانون کو توڑ بھی سکتا ہے، اسے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے. تو لہذا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا ہے، یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی پیدا کریں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ غائب نہیں ہوا. اللہ اب بھی اللہ نے ایک نظام بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ آٹومیٹک چل رہا ہے سب کچھ. جس طرح گھڑی کو سوئی کی چابی دے کے یا کسی چیز کو چابی دے کے کھلونے کو چھوڑتے ہیں نا، جب چابی جب تک چلتی رہتی ہے وہ آٹومیٹک چلتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ جب چاہے مداخلت کر سکتا ہے اس میں. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے، ورحمۃ منا، اور میری طرف سے ایک رحمت ہے. وکانہ امرم مقضیہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے جب عیسائیوں کا وفد نجران سے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے ان کو دعوت دی ہے، تو ظاہر ہے وہ ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے. ان کا سوال یہ تھا کہ بھی ہر چیز تو جوڑا جوڑا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کہاں ہیں، مریم کا جوڑا کہاں پہ ہے، اس کے پھر وہ بغیر باپ کے کیوں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، لہذا اللہ ہی اس کا باپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی جیسی ہے کہ آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی. اگر بغیر ماں باپ کے جو رب پیدا کر سکتا ہے تو بن باپ کے تو آسان ہو گیا. ایک تو کاپی موجود ہے نا, اسی کی ڈپلیکیٹ بنانا نا. تو ایک جب اس کی کوئی چیز وجود ہی نہیں تھا اس نے تب اس کو آدم علیہ السلام کو بنا دیا. تو فرمایا کہ خلقہ من تراب, اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا. ثم قال لہ کن فیکون, اللہ نے اس سے کہا ہو جا, وہ ہو گیا. وہ بھی کلمہ کن سے ہو گیا. کلمہ کن سے اگر آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا بن سکتا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو بن باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فرمایا کہ یہی حق ہے جو بیان کر دی گئی, یہی حق ہے, اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ آیات ہیں, اور بھی کئی ایسی نشانی آیتیں موجود ہیں قرآن میں جو ہمیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ مریم ہی میں جب مریم علیہ السلام نے بچہ پیدا کر لیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں, تو وہ اپنی قوم کے پاس آتی ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, وہ بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے کر آتی ہیں. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا, تو قوم کہتی ہے کہ اے مریم تو نے تو بڑا گناہ کر ڈالا, اتنا بڑا جرم تم نے کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء, وہ کہتے ہیں ہارون کی بہن, یعنی ان کے بھائی کا نام ہارون تھا, مریم کے بھائی کا نام. تو وہ کہتے ہیں اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا, وما کانت امک کی بغیہ, نہ تیری عورت ماں جو بدکار تھی. نہیں, تمہارا خاندان تو بڑا پاک صاف تھا, بڑا نیک تھا, یہ تو کہاں سے پاپ اٹھا لائی. فاشارت الیہ, انہوں نے انہی کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم ما کان فی المہد صبیا, تو قوم کہنے لگی کہ ہم ایسے بچے سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں ہے, ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, ٹھیک ہے, پنگوڑے کے اندر. تو آگے سے پھر عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ کی پلاننگ تھی, عیسیٰ علیہ السلام خود بولے ہیں. پھر قوم حیران ہو رہی ہے کہ بچہ کس طرح جواب دے گا. تو وہ کہتے ہیں قال انی عبداللہ, کیونکہ فرشتوں نے پہلے بھی بتا دیا تھا نا کہ وہ پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا. تو وہ کلام کیا ہے؟ قال انی عبداللہ. تو بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. یعنی یہ بھی ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر مریم علیہ السلام کی اس وقت شادی ہوئی ہوتی تو قوم کو یہ تعجب نہ ہوتا, یہ حیرانگی نہ ہوتی, نہ ان کو خود اپنے اوپر حیرانگی ہوتی ہے کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے, کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے, یہ کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہی امر مقضیہ ہے, یہی طے شدہ امر ہے, اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے, اللہ کا یہی فیصلہ ہے, اور ہم نے اس کو نشانی بنا دیا ہے. تو یہ سارے جوابات ہمیں یہ بتاتے ہیں. اچھا, بس اگلی بات آ جاتی ہے کہ مریم کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو وہ قرآن تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتا, ٹھیک ہے نا, کہ بعد میں بھی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی. احادیث میں بھی اس کے بارے میں نہیں آتا.